ہم آج اپنے دوسرے سبق سورہ النور پر چلتے ہیں۔ سورہ النور کا جب آپ ترجمہ و تفسیر کی صورت میں مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ نیک اور بد کام کرنے والوں کا انجام اور قسمیں نہ کھاؤ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آپ کو سورہ النور میں ملے گا۔ آغاز میں ایمان والیوں آپ کو زانی اور زانیہ کی سزا اور حد کا ذکر ملے گا۔ زانی اور مشرک کا نکاح، اس کا ذکر ملے گا۔ تہمت اور گواہ کا بیان، اس کا ذکر ملے گا۔ بیوی پر جو تہمت لگاتے ہیں اس کا ذکر ملے گا۔ خاوند کی گواہی کا ذکر ملے گا۔ بیوی کی اپنے حق میں گواہی کا ذکر ملے گا۔ واقعہ افک، اس کا ذکر ملے گا۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کا ذکر ملے گا۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس کا ذکر ملے گا۔ سورہ النور میں آپ کو کون سے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اس کا ذکر سورہ النور میں آپ کو ملے گا۔ اجازت طلب کرو، اس کا ذکر ملے گا۔ مومن مرد کے لیے حکم، مومن عورتوں کے لیے حکم، اس کا ذکر ملے گا۔ نکاح کروانے کی فضیلت کا ذکر ملے گا۔ صالح بیوت یعنی کہ نیک گھروں کا ذکر ملے گا۔ کفر کرنے والوں کی مثال کا ذکر ملے گا۔ منافقوں سے خطاب کا ذکر ملے گا۔ تمہارے بچے اجازت طلب کریں، اس کا ذکر ملے گا۔ بوڑھی عورت کا جو پردہ ہے، اس کا ذکر ملے گا۔ کوئی حرج نہیں، اس کا ذکر ملے گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا و سلامتی کرو، اس کا ذکر ملے گا۔ اور آخر میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ ایمان والی اس کا تعارف سورہ النور کا کچھ اس طریقے سے ہے۔ اس سورت پاک کا نام النور ہے، جو اس سورت کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 64 ہے۔ ایمان والیوں، اور یہ 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو سورت ہے ایک سانحہ جو افک کے نام سے مشہور ہے، جو غزوہ بنی مصطلق کے بعد وقوع پذیر ہوا، یہ اس کے بعد میں سورت نازل ہوئی، سورہ النور۔ کل جب ہم نے مسجد میں لیکچر سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر آپ کو دیا تھا، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا واقعہ افک کے حوالے سے، کہ جب کچھ شرپسند دشمنان اسلام نے، جن سے اسلام کی بڑھتی ہوئی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انت تک محنت، شبانہ روز محنتیں برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیگم صاحبہ امہات المومنین میں امی سیدہ عائشہ صدیقہ پر ایک الزام لگایا، جس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ النور کی چند آیتوں پر مشتمل دی۔ تو ایمان والیوں، واقعہ افک آپ نے، یہ تو وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، گزارش کروں گی کیونکہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو واقعہ افک، وہ بیٹیاں جو ہمارے ساتھ قرآن سفر میں ہیں وہ لکھ بھی لیجئے کہ آج کے سبق میں واقعہ افک انہوں نے گھر میں جا کر اس کے تفسیر میں جو آپ کو ملے گا ضرور پڑھیں، اور اس سے یقیناً ہم وہ عورتیں جو کنیز عائشہ امہات المومنین کی کنیزیں ہیں اور صاحبزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزیں ہیں، یقیناً ہم عورتیں وہ جو ان پاک دامن حیا والی بیویوں کی کنیزیں ہیں، خادمائیں ان کی نوکرانیاں ہیں، یہ اس میں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہمیں ملے گی، اللہ کی مدد ہمیں ملے گی۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بات واضح بتاتا ہے کہ یقیناً حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، باطل کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو وہی انسان عزت پاتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیتوں سے واقف ہے۔ چلتے ہیں ہم اس کے تفصیلی جائزہ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمیں سورہ
النور کیا پیغام دیتی ہے؟ ایمان والیوں، گھر معاشرے کی خشت اول ہے۔ گھر کی ماحول کو پاکیزہ اور مسرت بخش بنائے بغیر ایک پاکیزہ اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب تک ہمارے گھروں کا ماحول مکی مدنی نہیں ہوگا، ہم مسلمانوں کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن کے احکامات، رسول کی تعلیمات نہیں ہوگا، تو ہمارے گھروں میں کبھی بھی سگڑ پن، کبھی بھی سنوار نہیں سکتے ہم اپنی زندگی کو۔ تو ایک انسان کی شخصیت گھر سے ہی بنتی ہے، گھر ہی اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو سورہ النور ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو یقیناً ہمارے گھروں کا ماحول پرسکون ہو جائے گا، ہمارے گھر عزت دار گھروں میں ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، سورہ النور ہمیں بتاتی ہے زانی اور زانیہ کی سزا کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو عورت بدکار ہو، جو مرد بدکار ہو، تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، جو بدکاری کرے۔ اب یہاں پر شریعت مطہرہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کوئی ایسا کرے، ساتھ میں حل بھی بتا دیا کہ ایسا کرو۔ جو زانی مرد ہوگا یا زانی عورت ہوگی، تو قرآن سورہ النور نے کیا کہا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ایمان والیوں، مزید جب ہم سورہ النور کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے جاتی جائیں گی، تو ہمارے گھروں کو اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے بہت سے ہمیں پھول ملتے جائیں گے، قرآنی پھول ملتے جائیں گے۔ اب ذکر ہے ان کا جو تہمت لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، یعنی 80 کوڑے، اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی لوگ فاسق ہیں، مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پہلی بات، جو پاک دامن لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ ایمان والیوں، اب یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے، تہمت لگانا۔ کیا کرنا؟ تہمت لگانا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنی؟ 100 سال۔ کسی نیک دامن، پاک دامن، ہاں، جس کا کردار ایسی خرافات سے پاک ہو، جس کا معاملہ ایسے معاملات سے پاک ہو، جس کا کوئی تعلق ایسی چیزوں سے نہ ہو، لیکن شیطان کی پیروی کرتے ہوئے فلاں پاک دامن کو، عورت کو تہمت لگا دی، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم تصدیق نہیں کرتے اور پہچان نہیں کرتے کہ فلاں نے ہمیں آ کر بات سنائی، ہم نے مان لی، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنی سوچ کو بنایا، اور آگے ہم عمل اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ کرتے گئے۔ یاد رکھو ایمان والیوں، یہ جو آیتیں ہیں تہمت لگانے کے حوالے سے، یہ خصوصاً امی سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی تھی رب الہی کی طرف سے۔ اب امی سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو قیامت تک آنے والی ان کی خادمائیں، ہم تمام امت محمدیہ، تمام اپنی امہات المومنین کی جو خادمائیں ہیں، ان کی جو کنیزیں ہیں، ان کی آبرو پہ بھی حملہ کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔
اور اس بات کی سختی سے اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگانا، اور یقیناً جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ وہ خدا کی لعنت ان پر ہوگی۔ تو احتیاط ہمیں برتنی چاہیے ایمان والیوں ایسی حرکات کرتے ہوئے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان 7 چیزوں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچو۔ اب وہ جو 7 چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسری بات جادو کرنا، تیسری بات کسی بے گناہ کو قتل کرنا، چوتھی بات سود کھانا، پانچویں بات کسی یتیم کا مال کھانا، چھٹی بات میدان جنگ سے بھاگ جانا، ساتویں بات کسی پاک دامن اور انجان ایماندار عورت پر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو سبق تو یہی ملا کہ آئندہ ہم ایسی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے سابقہ کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایسے نہ کردہ کاموں میں کوئی حصہ ڈالا ہے اپنی طرف سے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے توبہ کرنی، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، تائب ہونا ہے، رجوع الی اللہ کرنی ہے، اور یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا جی، خاوند کی گواہی کے حوالے سے قرآن سورہ النور کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ خاوند جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے، تو ان کی شہادت کا طریقہ جو سورہ النور بتا رہی ہے وہ سن لیجئے۔ تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ اس تہمت لگانے میں سچا ہے۔ کیا کہے گا؟ کہ وہ اس تہمت لگانے میں سچا ہے، 4 مرتبہ وہ کہے گا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ کذب بیانی کرے، یعنی جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ خاوند اس طریقے سے گواہی دے گا۔ آگے بیوی اپنے حق میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ سورہ النور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، اور ٹال سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہ وہ خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خاوند سچا ہو۔ یعنی عورت بھی اس طریقے سے اپنے حق میں گواہی دے سکتی ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں سورہ النور کس طریقے سے ہماری تربیت فرما رہی ہے۔ آگے ہم جب چلتے ہیں تو ذکر ہمیں ان عورتوں کا جو پاک دامن ہوتی ہیں، اس پہ بھی میں آپ کو قرآنی دلیل بھی دے دوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے، اور روز پورا کر دے گا، اور اس روز پورا کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات واضح کرنے والا ہے، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ تو ایمان والیوں، سورہ النور نے ہمیں کتنی خوبصورت انداز میں اور واضح انداز میں بتا دیا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد میں جو سورہ نور ہماری تربیت کر رہی ہے کہ نہ داخل ہوں کون؟ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تمہیں اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو ان گھر والوں میں رہنے والوں پر۔ ایمان والیوں،
سورہ النور ہماری تربیت کر رہی ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ 3 مرتبہ دستک دو، دروازہ کھلے تو ٹھیک ہے، دروازہ توڑنے کی، بیل کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتہ جو گھر کے اندر موجود ہے وہ کس حال میں ہے، کیسے ہے، غمی میں ہے، خوشی میں ہے، خلوت میں ہے، سوئے ہیں، جاگے ہیں، مصروف ہیں، اس لیے صبر کا دامن تھامو اور خوش اخلاقی سے لوٹ جاؤ، پھر دوبارہ آ جاؤ۔ اس بات کو اپنے لیے باعث حقیر نہ جانو، باعث ذلیل نہ جانو کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ بہرحال تربیت کرنی ہے ہمیں اپنی کہ ہم جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر سلام بھی کرنا ہے۔ جب آپ ان کے گھروں میں اگر داخل ہو گئے، انہوں نے دروازہ کھول دیا، آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی، تو آپ نے پھر سلام کر کے اندر داخل ہونا ہے اور مخاطب ہونا ہے۔ اچھا جی، مومن مرد اور مومن عورت، اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مومن مرد کو تلقین ہو رہی ہے۔ آگے مومن عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کرے اپنی عصمتوں کی، اور نہ ظاہر کیا کرے اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود ظاہر ہو اس سے، اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے باپوں کے لیے، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، یا اپنے بیٹوں کے لیے، یا اپنے خامد کے بیٹوں کے لیے، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، یا اپنے بھانجوں کے لیے، یا اپنی ہم مزم عورتوں پر، یا اپنی باندیوں پر، یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کی خواہش مند نہ ہو، یا ایسے بچوں پر جو ابھی تک آگاہ نہیں عورت کی شرم والی چیزوں پر، اور نہ زور سے مارے اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جاوے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو، تاکہ تم دونوں جہانوں میں بامراد ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ کیا ہو جاؤ؟ بامراد ہو جاؤ۔ ایمان والیو، کتنی خوبصورت انداز میں سورہ النور ہماری تربیت کر رہا ہے، بولو نا، کتنے واضح انداز میں۔ اور یاد رکھو جن گھروں میں پردے کے حوالے سے یہ باتیں ہوں گی، سورہ النور نے جو ہمیں حکمن تلقین فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آگاہی ہمیں دی ہے، یقین رکھیں ان گھروں میں کبھی بھی یہ ایسے معاملات، یہ زنا اور اس سے آگے جو خواتین یعنی مرد و زن کے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ رونما نہیں ہو سکتے تھے۔ ایمان والیوں، اب پہلے مومن عورتوں کو چونکہ زینت و آرائش سے منع فرمایا، پھر آگے جا کر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی، اس میں ان لوگوں کی فہرست بھی بتا دی کہ جن کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے اور جن کے ہاں آمد و رفت عام ہوتی ہے، اگر ایسے قریبی رشتہ داروں پر بھی اس قسم کی پابندیاں لگا دی جاتی تو لوگ طرح طرح کی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے۔ تو ایمان والیوں، اب یہ دیکھو کہ شوہر، اس کے سامنے تو عورت کا کوئی حجاب، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمیں محروموں کی لوگوں کی جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ ہمارے لیے فرما دی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں جو محرم لوگ ہیں ان کے جو مراتب ہیں وہ سب کے مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ یعنی جیسے آپ اپنے آپ کو بے پردہ اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہیں، ویسے آپ اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے نہیں کر سکتی، ہاں، لیکن اپنے آپ کو ایک ایزی ماحول میں ضرور رکھ سکتی ہے۔ یہ قرآن نے آپ کو اجازت دے دی، ہمیں اجازت دے دی۔
اس کے علاوہ جتنی فہرست میں نے بتائی ہے کہ یعنی وہ رشتے جو کبھی بھی آپ کے لیے نامحرم نہیں ہو سکتے، آپ ان کے سامنے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر سکتی ہیں، جو شریعت نے دی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ہاں فیشن کی صورت میں کئی ہماری بہنیں اور کئی ہماری بیٹیاں جو ہیں پازیب پہنتی ہیں اور پھر زمین پر کھنکتی ہیں، اور آپ وہ غیر مردوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایسی چیز جس سے نامحرم مائل ہو، شریعت ایسی چیزوں سے سخت منع فرماتی ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا، اس سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اے خداوند جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے جب تک وہ گھر لوٹ کر غسل جنابت نہ کرے۔ تو ہمارے ہاں اکثر بہنیں تیز خوشبو لگا کر اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے معطر کرنے سے تو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ایسی خوشبو جو امڈ رہی ہو تم سے، جو پھیل رہی ہو اور نامحرم اس سے مسحور ہو رہے ہوں، اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہوں، تو ایمان والیوں حدیث نے کیا کہا یہ آپ سب نے سن لیا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورتیں جو سرک برک بھڑکیلے لباس پہن کر مٹک کر خرامہ مٹکتی ہوئی اجنبی مردوں کے پاس جاتی ہیں، ایسی عورتوں کو بھی دین اسلام کس طرح مخاطب کرتا ہے کہ اے دختران اسلام، ان کے متعلق اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے وہ بھی سن لیں۔ حضرت میمونہ بنت سعد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو آراستہ پہ راستہ ہو کر یعنی سج دھج کر، راستہ پہ راستہ سج دھج کر ہو کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہیں، قیامت کے دن وہ مجسمے تاریک ہوں گی جہاں نور کی کوئی کرن تک نہ پہنچیں گی نہ ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ چونکہ عنوان بہت طویل ہے اور میں مختصراً اتنا کہنا چاہوں گی اپنی سننے والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ اسلام نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں کہ ان کے سامنے تم اپنے آپ کو اتنا آزاد کر سکتی ہو، یہ تمہاری حد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عافیت چاہتی ہیں، اپنی عزت کو اپنی عزت کی سلامتی چاہتی ہیں، اور پھر روز محشر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا امہات المومنین سیدہ خدیجہ اور دیگر جو ہمارے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی نگاہ فیض اور کرم چاہتی ہیں، تو ہمیں پردے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس میں سب سے پہلی چیز قرآن نے تو کہا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گربانوں پر کہ گرد کرو، اس کو سینے تک کرو، کیونکہ پہلے دور میں جو دوپٹہ لیا جاتا تھا اس کو صرف وہ ماندے کہتے ہیں نا پٹا ڈال لینا، کہ جس سے نہ کوئی عورت کا سینہ نہ سر، بس ایک نشانی ڈالنی پٹے کی مانند۔ کہنے کے تو یہی ہے نا، جو گلے میں ڈالے جاتے ہیں وہ دوپٹے نہیں پٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے پردے کو کیا کرتے تھی، لیکن جب یہ آیات آئیں بتایا کہ مومن عورتیں، ایماندار عورتیں، نیک عورتیں اس طریقے سے تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ مسلم عورت کی پہچان پردہ ہے۔ مسلم عورت کی کیا پہچان ہے؟ پردہ ہے۔ اور اگر اس کا پردہ ہی نہیں ہے، دل میں تو کوئی نہیں، نہ محرم جھانک سکتا ہے نہ محرم جھانک سکتا ہے۔ تو ایمان والیوں، بہرحال ہمیں سورہ نور کی ان آیات سے جو بینات ہیں، واضح ہیں، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم پردے کو جس حد تک ہو سکے اختیار کیجئے اللہ کی رضا کی خاطر، اور اپنے آپ کو محفوظ کیجئے ان دنیا کی سخت تند ہواؤں سے، طوفانوں سے۔ تو یقیناً سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے یہ صرف ایک قرآن کا سبق ہے۔
تو ایمان والیوں، اور پھر اپنی نگاہوں کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے، مومن مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور حفاظت کرو اپنے شرمگاہوں کی، تو یقیناً ایمان والیوں مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کا استعمال اس نظریے سے کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی بہن، بیٹی یا کسی کے گھر کی عورت کی طرف بری نظر کریں گے تو یقیناً ہمارے گھر میں بھی اللہ نے وہ رشتے دیے ہوئے ہیں، تو اس کا خمیازہ کہیں ہماری وجہ سے ان کو بھگتنا نہ پڑے۔ تو ان چیزوں پہ اور یقین جانیے وہ فلاح پا گیا جس نے قرآن کو سمجھ کے سمجھداری سے اختیار کر لیا، جس نے اپنی راہ عمل قرآن کے تعلیمات کو بنا لیا، وہ نجات پا گیا۔ اور خواتین کے حوالے سے بھی ہے کہ جب یہ باہر جاتی ہیں تو سودا سلف کی صورت میں، لین دین کی صورت میں، جب یہ غیر محرموں سے گفتگو کرتی ہیں تو اپنی آواز کے اندر سختی رکھو اور اپنے لب و لہجہ کو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رکھو۔ یہ دھیمی آواز میں، یہ لٹکے مچکے انداز میں بولنا کہ ایسا انداز جو دوسرے کو مائل کرے، ایسے انداز سے اجتناب کیجیے۔ اور ایمان والیوں اپنی آنکھوں کی حفاظت نامحرم کے حوالے سے ضرور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اس بات پہ نامحرم کے حوالے سے کہ آپ یہ آنکھ بھر کر دیکھنا، لگاتار تاڑتے رہنا، ہمیں مومن عورتوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ ہاں، بحالت مجبوری اگر کسی پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہو گیا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بار بار ارادتاً کسی کی طرف دیکھنا بہرحال شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ النور میں جس بات کی طرف میں ہمیں آگاہی فرما رہا ہے وہ ہے جی نکاح کرواؤ، سبحان اللہ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، اگر وہ تنگ دست ہو تو فکر نہ کرو، غنی کر دے گا اللہ انہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمادان ہے۔ نکاح سمجھ آ گیا کہ جس کی ترغیب قرآن دے رہا ہے کہ نکاح کرو، اور اگر تمہارے پاس میں کوئی ایسا موجود ہو جو نکاح کی زندگی نہیں گزار رہا تو اس بے نکاح بندے کو تلقین کرو کہ نکاح کرو، کیونکہ اس میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو ہمیں بہنوں اس بات کی تلقین کرنی چاہیے دوسروں کو، جو بے نکاح لوگ ہیں، جو نکاح کی اہمیت، اس کی حقانیت کو جھٹلاتے ہیں کہ نکاح کے بہت سے فوائد ہیں، انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کی زندگی کا ٹریک بدل جاتا ہے، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ نکاح سوائے برکتوں کے کچھ بھی نہیں لاتا۔ باقی جو انسان اس نکاح کے ذریعے برا کماتا ہے وہ اپنے ہاتھ ہی کمائی سے کماتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ بہرحال جو ایک عمل نکاح ہے وہ سب کے لیے باعث رحمت ہے، رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے۔ مزید ایمان والیوں کچھ نیک گھروں، صالح گھروں کا ذکر سورہ النور ہمیں بتاتی ہے کس طریقے سے کہ ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے، ان میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان گھروں میں صبح و شام وہ جوان مرد جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد الہی سے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، گھبرا جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہتر اعمال کی، اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ یعنی وہ گھر نیک گھر ہے جن گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ دل نیک ہے، وہ مرد نیک ہے جو اپنے تجارتی معاملات میں، خرید و فروخت میں، یعنی اپنے تجارتی امور میں بھی
اللہ کے ذکر کو، عبادت کو یاد رکھتے ہیں، اپنے نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، اپنے روزوں سے غافل نہیں ہوتے، جتنی بھی اپنی عبادتیں ہیں اس سے غافل نہیں ہوتے، اور زکوٰۃ دینے میں بھی وہ چوری نہیں کرتے ہیں، تو وہ گھر جہاں پر ماحول ہی مکی مدنی ہو، جہاں پر یہود و نصارہ یا کفار کی باتیں یا رسم و رواج نہ ہو، جہاں پر مکی مدنی ماحول ہو، ہر جگہ یہ نہیں کہ جہاں پہ دل کیا وہاں پر جگ جگ، جہاں پہ دل کیا وہاں پہ رب رب کر لیا، یہ تو ماحول ہی نہ ہوا، یہ تو وہ ماحول ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یا ہم میں سے اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جو صالح بیوت ہیں، جو نیک گھر ہیں، اس گھر کا ہر عمل اس خوف اور اس ڈر سے کیا جاتا ہے کہ کہیں میرا مالک و مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے پیارے آقا، میرے مرشد، میرے سیدی، میرے رہنما، میرے پیارے، میرے لجپال، میرے مکی، میرے مدنی، میرے منٹھار، میرے سونے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جن گھروں میں تو یہ ماحول ہے ادھر تو سبحان اللہ، جن گھروں میں جب دل کیا جگ جگ، جب دل کیا رب رب کرتے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں اپنی سچی لگن عطا فرمائے۔ اور باحثیت مسلمان ایمان والیوں، ہمارے گھروں کے ماحول ایک طریقے کے ہونے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا ہر عمل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رسم و رواج، لین دین، ہر چیز سنت مطہرہ کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ تیری اور میری زندگی اتنی افضل نہیں ہے، یہ معاشرے کے بنائے ہوئے اصول و رسومات اتنے افضل نہیں ہے جتنے اللہ کے احکامات اور اس کے بعد اس کے رسول کی تعلیمات، ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بہرحال یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی کو لے کر آئے، تاکہ دونوں جہاں میں ہم فلاح و کامیابی پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بے دینی زندگی گزارتے ہوئے جب قبر میں جائیں تو ہم سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے چلنے کے حوالے سے، آپ کی پہچان کے حوالے سے سوال کیا جائے تو وہاں پر ہم جواب نہ دے سکیں، کیونکہ جو انسان جس کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے پہچان اسی کی وہ جا کر روز محشر بھی کرے گا۔ جی ایسی ہی بات ہے نا، تو دنیا میں اگر ہم نے نبی کی سنتوں کا پلہ نہ پکڑا، نبی کے نقش قدم پر نہ چلے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو ایمان والیوں، بہرحال پھر ایسا نہ ہو کہ ہم سے جب سوال کیا جائے تو وہاں پر ہم جا کر کہیں کہ دل میں رہ گئی حسرت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ایمان والیوں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو اور اپنے گھروں کے ماحول کو خدا را مکی مدنی بناؤ، تاکہ ہمارے گھر صالح بیوت، نیک گھروں میں شامل ہو جائیں۔ ایمان والیوں، مزید جب آپ سورہ النور کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کفر و نافرمانی کرنے والوں کی بھی ایک مثال دی گئی، اور بڑی خوبصورت مثال۔ اللہ تعالیٰ کیسے مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا؟ فرمایا سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں، خیال کرتا ہے اسے پیاسا کہ وہ پانی ہے، حتیٰ کہ جب پانی کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب تو پورا چکا دیا اس نے اس کا حساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایمان والیوں، کبھی آپ سڑک پر جا رہی ہو نا تو دور سے سڑک کو دیکھیے گا، آپ کو لگے گا وہاں پر پانی ہے، اس کو کہا جاتا ہے آئی الوژن، آنکھ کا دھوکہ۔ ہم میں سے جن لوگوں کے پاس میں حق کی سمجھ بوجھ اٹھا لی جاتی ہے ہماری غلط نیتوں کے سبب، دنیا کی محبتوں میں کھونے کے سبب، اس کی رنگینیوں کے سبب، تو ایمان والیوں ہم یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہم سڑک پہ دیکھ رہی ہیں، کبھی اس کا مشاہدہ کریے گا، آپ جب سڑک سے گزرے نا تو دور سڑک سے دیکھیے گا کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آگے پانی ہے، حالانکہ وہاں پر جب ہم قریب جاتے ہیں ہمیں پانی نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یاد رکھیں، all that glitters is not gold، ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کفر و نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی محبتوں میں اتنے محو ہو رہے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے اپنی آخرت کی، تو یاد رکھو یہ چمک تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، یہ صرف تمہارا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مزید ایمان والیوں، جب آپ سورہ النور کی
کے مطالعہ کی طرف جائیں گی تو آپ کو ذکر ملے گا اس میں اجازت کے حوالے سے، بچے کی اجازت کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے ویسے پڑھا اجازت طلب کرو، اب بچوں کو بھی، چونکہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی کہ ہمارے گھروں میں تمام رشتوں نے اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں پڑی ہوں، یا پھر ماحول ایسا ہو کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی مکی مدنی تربیت کر رہے ہوں، قرآن اور حدیث سے ان کی تربیت کر رہے ہوں، تو گھروں کے ماحول میں ہمیشہ برکت رہتی ہے، اس میں غلط جو معاملات ہیں وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو تو وہ بھی اذن طلب کریں، یعنی اجازت طلب کیا کریں، جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت کیجیے، بالخصوص میں والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں کہ جب آپ اپنے حجرہ میں، اپنے کمرہ میں بیٹھی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ میں، تو بچوں کی یہ تربیت کریں کہ جب وہ کمرے میں آئے تو اجازت طلب کر کے آئے، منہ اٹھا کر اندر آنے کی تربیت نہ کیجیے گا۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے اور بچے بھی آپ کے فائدہ میں رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے بڑی اور چیزیں بھی ہیں کہ بچوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے کہ جب دو بڑے گفتگو کر رہے ہوں تو بیچ میں بچے مت بولیں۔ جب ماں باپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، دو بڑوں کے درمیان میں تو کوئی بھی بڑے ہو سکتے ہیں، اور جب ماں باپ بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو بچے خاموش رہیں، اس سے گھر کا ماحول بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایمان والیوں، آگے جب آپ سورہ النور کی مطالعہ کرتے کرتے جائیں گے تو پردے کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ایک عام جو نیک اور صالح بی بی ہے وہ کس طریقے سے پردہ اختیار کرے۔ وہیں پر سورہ النور ہمیں بوڑھی عورت کا جو پردہ ہے اس کے حوالے سے بھی بتاتی ہے، اور وہ کس طریقے سے۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی، ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں اپنے بلائی کپڑے، بشرط یہ کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ عورتیں جو اب نکاح کے قابل نہیں، نہ ان کی خواہشیں بوڑھی ہو چکی ہیں، تو شریعت مطہرہ نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے پردے ڈھیلے کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اپنے سینے ننگے کریں، باہر گھومیں اور سینے ننگے کریں، عام طرز میں گھروں میں رہیں، ایسی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک پردہ دار عورت کی نسبت سے ان کا جو پردہ ہے وہ آزاد ہے۔ آگے ایمان والیوں، کوئی حرج نہیں، کس بات میں حرج نہیں؟ سورہ النور ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ تم پر اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ ہاں ایمان والیوں، کتنی خوبصورت تربیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے، جی والد فرما رہے ہوتے ہیں اکثر کہ میں تو اپنی بیٹی کے گھر گیا، اس کے گھر کا پانی حرام ہے مجھ کا، ہم نہیں پیتے پانی۔ کچھ بھائیوں کی ذہنیت ایسی ہے کہ بہنوں کے گھر جانا تو ہم پر وہاں کا کھانا حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے اپنی بیٹیاں، آپ نے اپنی بہنیں بیچی تو نہیں ہے، نکاح کیا ہے، آپ نے ان کو سنت کے مطابق جوڑا ہے، اس میں تو برکتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ برکتیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تمہیں قرآن کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے تو اس بات کو سمجھو کہ ایسے عمل کرنے میں، اپنوں کے گھر سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تمہیں دعوت بھی دے تو خوش دلی سے اس کو قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے اپنے گھر ہیں، تمہارے دوست ہیں یا وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ آگے ایمان والیوں، گھر میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں سورہ النور بتا رہی ہے، اور کس طریقے سے کہ جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا اپنوں کو، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جو بڑی بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، یوں ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو، تاکہ تم سمجھ لو۔ گھروں میں جب داخل ہو تو کیا
دعا اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوا کریں۔ گھر کے جتنے فرد ہیں ان کو سلام کیا کریں بآواز بلند۔ ہمارے مردوں کی بالخصوص یہ تربیت ہونی چاہیے، ان کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گھروں میں داخل ہو تو وہ بآواز بلند سلام کیا کرے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے عملی نمونہ سیرت مطہرہ کا اپنے بابا جان کو بھی دیکھا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو بآواز بلند سلام کیا کرتے تھے، جس میں ہم گھر کی جو موجود عورتیں تھیں وہ اس چیز سے باخبر ہو جاتی تھی۔ تو اگر ہم آزادی کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم فوراً اپنے پردے کو درستگی کر لیتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم تمام مسلمان ان کے گھروں میں، بالخصوص ہمارے بھائیوں کو یہ تلقین ہو رہی ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے اونچی آواز سے سلام کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی گھر کی ماں، اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھو کہ جس حالت میں تمہیں دیکھ کر شرمندگی ہو۔ تو ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنے گھر کے مردوں کو یہ محبت سے تلقین کیجیے، جب وہ داخل ہوں گھروں میں تو بآواز بلند وہ سلام کیا کریں۔ اس سے گھر جو ہے امن و محبت کا گہوارہ رہے گا۔ ایمان والیو، اب آخر میں ہم پڑھیں گے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورہ النور آخر میں یہ کہتی ہے کہ نہ بنا لو رسول کو پکارنے میں آپس میں جیسے تم پکارتے ہو۔ مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو اور آپ ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم دوسروں کو پکارتے ہو، عام انداز میں پکارتے ہو، بلکہ جب آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارو، ان کی محفل میں بیٹھے ہو تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رسول ہے، تمہارے ہادی ہیں، یہ تم سب میں سے زیادہ تعظیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سورہ النور کا تفصیلی جائزہ۔ مزید مطالعہ کا شوق رکھنے والی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھیے۔ اور اب ہم چلتے ہیں